بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو ونڈا میں خاص طور پہ جو اینیمل فیڈ ہوتی ہے اور اسی طرح پولٹری فیڈ میں بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اینیمل نیوٹریشن یا لائف سٹاک فیڈ یعنی ونڈا میں جو زرعی اجناس استعمال ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر زرعی اجناس کے بائی پروڈکٹس ہیں جس میں چوکر، رائس، پالش ہے، میز گلوٹن وغیرہ، اس کے بارے میں پہلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوردنی تیل یعنی جو کھانے والا تیل ہوتا ہے نا، یہ ویجیٹیبل آئل جس کو کہتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے پروڈکٹس، بائی پروڈکٹس کون کون سے ہیں، یعنی ضمنی اجزائے خوراک کون سے ہیں۔ جیسے کہ پہلے نمبر پہ آتی ہے کھل بنولا یا بنولا میل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کھل بنولا ہمارے پاکستان میں جانوروں کی خوراک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے یہ جزو ہے، اور کھل بنولا میں جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں پروٹین کا تناسب 22% ہے، جبکہ بنولا میل جو ہوتا ہے نا اس میں 38 سے 42% ہے، اور کھل بنولا میں فائبر 17 سے 23% یعنی 17 to 23% فائبر ہوتا ہے، اور بنولا میل میں البتہ 10 سے 12% ہوتا ہے، اور زود ہضم اجزاء یہ ان کا تناسب بنولا کھل میں 71% ہے اور بنولا میل میں 75% ہے۔ اسی طرح ایک کھل توریا اور توریا میل دونوں کا میں بتا دیتا ہوں۔ توریا کھل الگ، جس طرح بنولا کھل ایک الگ چیز ہے اور بنولا میل الگ ہے، اور دونوں کی جو خصوصیات ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کھل توریا اور توریا میل، ان دونوں کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ توریا کی کھل اور میل میں لحمیات کا تناسب تقریباً 32 سے لے کر 36% ہے، 32 to 36% ہے، اور توریا میل میں فائبر 10 سے 13%، 10 سے 13% تک ہوتا ہے، اور توریا میل میں امینو ایسڈ ان کا تناسب سویا بین میل بھی ہوتا ہے نا، سویا بین میل سے ملتا جلتا ہے، اور توریا کھل میل میں جو ہے توریا کھل اور توریا میل میں کچھ مضمر صحت اجزاء بھی ہوتے ہیں جو صحت کے لیے یعنی کہ ضرر رساں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور جدید سرسوں، ہماری جو میٹھی سرسوں جسے کہتے ہیں، یا کنولا آئل اب بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے، یہ کنولا کی اقسام سے تیار کردہ میل میں یہ اجزاء کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ البتہ دوسرے والے میں جو عام دیسی کھل ہے، دیسی توریا ہے، اور اس میں آپ کو اس کی مقدار زیادہ ملے گی جو کہ ضرر رساں ہے، مضمر صحت ہے، صحت کے، لیکن اس میں کم ہے، اور زود ہضم اجزاء جو ہیں وہ 70 سے 74% ہوتے ہیں، اور انرجی کا تناسب کو 2100 سے 2500 کلو کلوری فی کلو گرام ہوتا ہے۔ اور کینولا میل البتہ یہ میں نے کہا نا میٹھی سرسوں کی جدید قسم ہے، اور اس میں توریا میل کھل میں موجود جو مضمر صحت اجزاء کا تناسب بہت نہایت کم ہوتا ہے، اس میں 38% لحمیات اور 10 سے 12% فائبر ہوتا ہے۔ کینولا میل میں انرجی کی مقدار 1800 سے 2200 کلو کلوری فی کلو گرام ہوتی ہے۔ اور سورج مکھی کی کھل ایک اور ہے، سن فلاور کھل جس کو کہتے ہیں، اس میں لحمیات کا تناسب کوئی 27 سے 34% اور فائبر 8 سے 25% ہوتا ہے،
اور زود ہضم اجزاء کا تناسب 70%، اور انرجی یعنی 1200 سے 1850 کلو گرام فی کلو گرام یعنی کلوری فی کلو گرام ہوتی ہے۔ اس میں ایک فینولک کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں اس میں سورج مکھی والے میں، جس کی وجہ سے جانور اسے بعض اوقات زیادہ رغبت سے نہیں کھاتے، اور زیادہ دے ڈونٹ لائک، وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، وہ فینولک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ سن فلاور کھل کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح مکئی کی کھل بھی ہوتی ہے۔ جب مکئی کا تیل جہاں سے یہ لیتے ہیں نا کارن آئل، وہاں سے یہ کھال جو ہوتی ہے اس میں لحمیات 18 سے یعنی پروٹین 18 سے 23% ہے، 23%، اور اسی طرح فائبر کا تناسب البتہ 8 سے 13%، اور اس میں روغنیات جو ہیں آئل کی وہ بھی پرسنٹیج ہوتی ہے 7 سے 10% ہوتے ہیں، اور اس میں انرجی 3550 یعنی 3550 کلو کلوری فی کلو گرام ہوتی ہے۔ یہ ضمنی چیزیں میں نے بتائیں جو خوردنی تیل سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کئی لوگ کہیں گے کھل ہے، کھل کو کیک بھی کہتے ہیں، جیسے کاٹن سیڈ کیک اس کو کہیں گے، اسی طرح یہ کھل جو ہوتی ہے نا یہ کیک بھی کہلاتے ہیں، کاٹن کیکس یعنی کھل بنولا، اسی طرح دوسری یہ کھلیں، اور کھلیں بہت اہم چونکہ پروٹین کا سے رچ ہوتی ہیں، پروٹین زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ استعمال میں لائی جاتی ہیں اور اس سے پورا استفادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ شیرہ کا بھی میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اور شیرہ جو کہ جتنی بھی شوگر ملز ہیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ شکر یا چینی جہاں بنتی ہے وہاں پہ یہ مولیسز کی صورت میں وہاں بڑا سستا، کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، اور یہ وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اور شیرہ میں اس کی بھی اگر دیکھا جائے کہ اس میں کتنی چینی ہوتی ہے، کیا کچھ شوگر پرسنٹیج یا اس میں موائسچر کتنی ہوتی ہے، وہ ہے کہ 20 سے 25% اس میں نمی ہوتی ہے، اور 44 سے 46% چینی ہوتی ہے، یعنی 44 to 46% اس میں چینی ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے۔ اور شیرہ میں نمکیات بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس میں کیلشیم 0.91 سے 1.05% ہوتی ہے، اور اس میں فاسفورس بھی ہوتی ہے، اور 0.09 سے لے کے 0.12% شیرہ میں فاسفورس ہوتی ہے۔ اور شیرہ میں جو ڈائجسٹیبل اجزاء ہیں وہ ان کا تناسب یعنی زود ہضم اجزاء کا تناسب 62% سے لے کے 82% ہوتا ہے۔ یہ تھا خوردنی تیل سے حاصل ہونے والے ضمنی اجزاء خوراک، اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو شیرہ ہے یہ میں نے ایڈیشن آپ کو انفارمیشن دی اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کو میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ نان پروٹین یا نائٹروجن کمپاؤنڈ، نان پروٹین نائٹروجن کمپاؤنڈ ان کو وہ کون کون سے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی کوئی، اور اسی طرح بھوسا گندم اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بھی آپ کو میں انشاءاللہ تعالی کچھ ضرور بتاؤں گا، کیونکہ میرے طلباء و طالبات جو ہیں وہ خصوصاً اینیمل نیوٹریشن سے متعلق وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
اللہ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ متفق علیہ، یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ یہ حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔